بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وتسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر۔ صدق اللہ العظیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال کم و بیش آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ گناہ چھوڑ دو اور اللہ کے بندے بنو، یہ سارا شرک، یہ بتوں کی پوجا، یہ ظلم، یہ گناہ چھوڑ دو۔ تو آپ کی اتنی زیادہ تبلیغ جو ہے اسے لوگوں نے اگنور کر دیا، بھلا دیا، اور آپ کی ساری محنت جو ہے اتنے 100 سال، بندہ کسی کو 2-4 دفعہ کہے نا تو بندہ ویسے چھوڑ دیتا ہے کہ دفعہ کرو، نہیں مان رہے تو نہ مانے، لیکن پیغمبر تھے، مسلسل تبلیغی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے اور اتنے عرصہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم نہیں مانی، الٹا قوم نے انہیں پریشان کیا۔ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ کریم نے ان کی گستاخی کا ذکر فرمایا اور پھر اپنے پیغمبر کی اس بدعا پر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے مجبور ہو کر ہاتھ کھڑے کر لیے، یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے۔ پیغمبر کی بدعا اتنی سخت جو ہے اس کا ایکشن ہوا کہ اللہ کریم نے حکم دیا میرے پیغمبر ایک کشتی بناؤ، اور بڑی سی کشتی بناؤ، جس کشتی کے اندر ہر جاندار کا جوڑا، چاہے وہ جانوروں میں سے ہے، پرندوں میں سے ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں، انسان جو ایمان والے ہیں ان سب کو سوار کر لو، اور باقی ہر چیز کا جوڑا جوڑا لے لو، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو برباد کر دینا ہے۔ یعنی یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن پاک نے کئی بار اس کو ریپیٹڈ بیان کیا ہے۔ تو آپ کی بددعا سے روئے زمین پر جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے صرف وہی بچے تھے۔ بات یہ ہے کہ جو سوار ہوا وہ بچ گیا۔ اس پر حدیث پاک بھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اطرت، میری جو آل پاک ہے اس کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جن کی محبت میری آل سے ہو گئی، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہ بچ گئے، اسی طرح جس کی محبت میری آل باز سے ہے وہ بچ گیا ہے، سبحان اللہ، اور باقی ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ تو باقی سارے غرق ہو گئے، نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا ہر ایک جوڑے جوڑے کو۔ تو اللہ کریم نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے۔ آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، یعنی انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اس سے جھڑکا بھی۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، فکذبوا وقالوا مجنون وازدجر۔ فکذبوا کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا، نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی مان نہیں، کوئی بندہ کام کہے، بات کہے، حکم کرے، کوئی بندہ نہیں مانتا جی۔ دوسرا ہے زبان سے کہنا کہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، یہ بھی گستاخی ہے کہ بندہ کسی اچھے نیک بندے کو، صالح کو، اللہ کے پیغمبر کو، یا کسی انسان جو اللہ کا نیک صالح ہے اسے کہ یہ پاگل ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، اور جب آپ کشتی بنا رہے تھے پاس سے گزرتے کہتے ہیں یہ دیکھو نا دیوانہ، اس کا دماغ چل گیا، تو روزانہ یہ تختے اور یہ لکڑیاں یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں پاگل۔ اور تیسرا جرم یہ کہ وازدجر، وہ کہتے کہ ہم نے تمہیں مار دینا ہے، دھمکیاں دیتے کہ انہوں نے
سختی کی، جھڑکا، دھمکی دی اور کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے۔ الٹا یہ کہتے کہ تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا ہم کریں گے۔ تو اللہ فرما رہے انہوں نے میرے پیغمبر کو دھمکیاں دی، ٹارچر کیا، تو پھر آپ نے بددعا مانگی، یا اللہ اس قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار بارش کے لیے، اور ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کر دیا ایک مقصد کے لیے۔ پھر دونوں پانی آپس میں ملے، یعنی آسمان سے آنے والا پانی، زمین سے نچلنے والا پانی۔ اب درمیان میں سارا کفر آ گیا، سارے وہ منکر گستاخ آ گئے، اوپر سے پانی گرتا، نیچے سے پانی اوپر اٹھتا۔ اب اس کے اندر وہ ڈوبنے لگے تو غوطے کھانے لگے۔ انہی کے اندر نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ بارک فلا کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر وہ جو کشتی تھی اس کا حملناہ علی ذات الواح و دسر، ایسی کشتی تھی میخوں والی، تختوں والی، یعنی بڑی تخت جو تھی بڑی مضبوط بنی ہوئی تھی۔ تو اس کشتی کا بچ جانا اس عذاب کے اندر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کیوں کہ جب اللہ کا عذاب آ رہا تھا وہ پانی بظاہر پانی نظر آ رہا، اس پانی کے اندر جو عذاب تھا کہ پتھر بھی پگھلنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ عذاب تھا نا، تو نظر تو پانی آ رہا تھا، حقیقت میں اللہ کی ناراضگی تھی۔ یعنی جس طرح وہ پانی مٹی کے لیے تھا اسی طرح پتھروں کے لیے تھا، اتنی سختی تھی اس پانی کے اندر۔ اس کشتی کا بچ جانا ممکن نہیں تھا، آخر یہ بھی تو لکڑی تھی نا، ہر درخت نے تباہ ہونا تھا، برباد ہونا تھا، تو یہ کیسے بچ گئی؟ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا، اس کی وجہ یہ تھی یہ کشتی اس لیے بچی تجری بأعیننا، ہم اس کی خود حفاظت کر رہے تھے، جو اس کے اندر سوار تھے ہم اس کی حفاظت، ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ کشتی بھی نہ بچتی لیکن اللہ کی حفاظت میں تھی، اس وجہ سے یہ کشتی تیرتی رہی اور کئی دنوں تک بأعیننا، اللہ فرما رہے ہماری نگاہوں کے سامنے تھی اور یہ تیر رہی تھی۔ اتنا شدید طوفان تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں بچی، ایک چیز بچ گئی جس کی اللہ حفاظت فرما رہا تھا، وہ کشتی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ طوفان بڑا سخت تھا ان کے لیے تھا جنہوں نے